میرے پاؤں پر گھنگرو بندھے ہوئے تھے، سرخ رنگ کا گھاگرا پہنے میں اپنے ہاتھ ہوا میں لہرا رہی تھی۔ میرے ماتھے پر سرخ لگے سندور نے میری گوری رنگت کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ میری لچکتی برہنہ کمر دیکھ کر مندر میں کھڑے پنڈتوں کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کون کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے اس وقت سامنے کھڑے اپنے پراتما اور ایشور کو راضی کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ناچنے میں تیزی آنے لگی۔ میرے گھنگروؤں کی گونج اس وقت پورے مندر میں گونج رہی تھی۔ میں اس مورتی کے سامنے کبھی ہاتھ جوڑے ناچتی تو کبھی زمین پر لیٹ کر ہاتھ جوڑے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ میں خاک تھی، میں خاک ہونا چاہتی تھی۔ میرا وجود مٹی سے بنا تھا اور میں اس وقت خود کو اپنے پراتما کے سامنے مٹی میں ہی روند لینا چاہتی تھی۔ لیکن میری کیفیت بدلنے لگی۔ میں اندر کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی گھومنے لگا۔ میری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر میری کلائیوں کو زخمی کر چکی تھیں۔ میرے چہرے اور گردن پر کھرونچ کے نشانات سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے رو رو کر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میرا پورا وجود مجھ پر کیے جانے والے ظلم کی داستان سنا رہا تھا۔ میرے بکھرے بال، اجڑی حالت اس وقت اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ کانپ کر رہ جاتا، شاید اپنی آنکھیں بند کر لیتا۔ میرے پورے وجود پر کی جانے والی سفاکی سے زخموں کے نشانات میری بربادی کا ثبوت تھے۔ یوں تو میری زندگی کبھی بھی آسودگی سے نہیں گزری تھی، لیکن جو ظلم میں نے آج رات کو سہا تھا، اس سے بڑا ظلم تو شاید اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے برباد کرنے والا میرے ہی بیڈ کے دوسری جانب بے خبر سو رہا تھا۔ گو کہ مجھے وہ شخص کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن جتنی نفرت مجھے اس سے آج محسوس ہو رہی تھی، پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دنیا میں آنے والے زلزلے، آتش فشاں، سیلاب، طوفان، گو کہ زمینی اور آسمانی اترنے والے عذاب اسی گناہ کی بدولت ہی اترتے ہوں گے جو آج کی رات میں نے سہا تھا، جسے کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرا سگا۔ میرا نام پوجا تھا۔ میں دہلی کی رہنے والی تھی۔ میرا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ صبح سویرے سورج ابھی طلوع بھی نہیں ہوتا تھا کہ جب میں اپنی ماں کے ساتھ پوجا پاٹ شروع کر دیتی تھی۔ میری آواز بڑی سریلی تھی۔ جب میں اپنے بھگوان کے تعریفی کلمات پڑھتی تو میری ماں بہت خوش ہوتی۔ وہ مجھ سے کہتی، پوجا تو پوتر ہے، تیرا من صاف ہے، جبھی تیری آواز میں درد ہے۔ اپنی ماں کی بازگشت نے میری پتھر آنکھوں سے آنسو ٹپکائے تھے۔ سامنے لگا شیشہ میرا مذاق اڑاتا ہوا لگ رہا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا، تو ناپاک ہے، تیرے وجود پر ایسی غلاظت لگ گئی ہے جو کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اپنے والدین کی میں اکلوتی اولاد تھی۔ میری ماں میرے سارے لاڈ اٹھاتی تھی۔ ہاں، لیکن پتا جی غصے والے تھے۔ جب بھی گھر آتے بات بات پر مجھے ڈانٹتے رہتے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ان سے ڈر لگتا تھا۔ جب بھی وہ گھر میں آتے میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ نہ جانے ان کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ مجھے ان سے بہت خوف آتا تھا۔ میں ایک ذہین شاگردہ تھی۔ بچپن سے ہی میرا دماغ بہت تیز چلتا تھا۔ میرے ساتھ ایک بات بہت عجیب تھی، وہ یہ کہ مجھے اپنی 3-4 برس کی عمر میں بھی ساری باتیں یاد تھیں جو عموماً بچوں کو یاد نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے پتا جی مجھے شروع سے ہی غصے اور نفرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اپنی ماں سے زیادہ اپنے پتا جی پر پیار آتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا وہ مجھے اپنی گود میں بھر کر پیار کریں، مجھ سے باتیں کریں، میرے لاڈ اٹھائیں، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی گھورنے لگتے تھے۔ ایک بار جب پتا جی گھر آئے تو میں نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے گلاس پکڑا، اس میں پانی ڈالا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی۔ وہ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے پانی کا گلاس پیش کیا اور بڑے پیار سے کہا، پتا جی پانی پی لو، آپ تھکے ہوئے آئے ہو۔ مجھے لگا تھا میرا باپ یہ سن کر میرے ہاتھ سے گلاس لے لے گا، مجھے پیار سے گود میں بھر لے گا، چومے گا، لیکن اس نے غصے سے مجھے بڑی زور سے پیچھے کو دھکا دیا کہ میں دور جا کر گری۔ میرے سر پر دیوار کا کونا لگنے سے میرا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ میرے چلانے پر میری ماں رسوئی سے باہر آ گئی۔ میرے سر سے خون کے فوارے چھٹتے دیکھ کر اس کی بھی چیخیں نکل گئی۔ اس نے اپنی ساڑی کے پلو سے ہی میرا سر دبا دیا تاکہ خون رک جائے۔ میری ماں نے کہا، تم انسان ہو یا جلاد؟ پتا جی کہنے لگے،
اس کرم جلی کو مجھ سے دور رکھا کر، اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ ان کی نفرت کی وجہ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میری ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میرے سر پر سٹچز لگے تھے۔ اس کے بعد اپنے پتا جی کو دیکھ کر میں اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی، 10ویں جماعت میں آ چکی تھی، لیکن اپنے باپ کے لیے میرا خوف کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میری کلاس میں میری دوستی بس ثنا سے تھی۔ وہ ایک مسلم لڑکی تھی اور عادت و اطوار کی بہت اچھی تھی، اسی لیے میری دوستی اسی سے ہوئی تھی۔ پھر ہم دونوں کے گھر بھی قریب تھے۔ میں اکثر دن کے وقت ثنا کے گھر چلی جاتی۔ ثنا کے والد امام مسجد تھے۔ ان کا چہرہ بڑا پر نور سا تھا۔ جب کبھی گھر آتے تو ثنا کے سر پر دست شفقت ضرور رکھتے تھے۔ مجھے ثنا کے ساتھ دیکھتے تو میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے۔ ان کے پیار بھرے ہاتھوں کے لمس سے میرے اندر کی اپنے والد کی محبت کی محرومی کو ذرا سا قرار مل جاتا تھا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی تھی کہ کاش میں ثنا کی جگہ ہوتی۔ انہی دنوں میری ماں کو بخار ہو گیا، ایسا تیز بخار کہ میری ماں نیم غنودگی میں بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ شاید بخار میری والدہ کے سر پر چڑھ گیا تھا، لیکن میرے بے رحم باپ کو میری ماں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں کبھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اپنے والدہ کے سر پر کرتی تو کبھی اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگتی۔ رات کے 2 بجے میری والدہ کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ سانس کھینچ کھینچ کے لینے لگی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میری ماں ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسی سے محبت پائی تھی۔ میں رات کے وقت دوڑ کر اپنے باپ کے پاس اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ بجا دیا۔ میں نے کہا، پتا جی، ماں کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، جلدی باہر آئیں۔ میں اس وقت بلند آواز سے بول رہی تھی تاکہ وہ سن لے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ میں اس وقت اپنی ماں کی وجہ سے بدحواس تھی۔ مجھے دیکھ کر میرا باپ جب تک میری ماں کے کمرے تک پہنچا وہ بھگوان کو پیاری ہو چکی تھی۔ میری ماں کا وجود اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں تنہا رہ گئی تھی۔ میرے ہر دکھ اور غم میں میری ماں کی گود میں جانے سے ہی کم ہو جاتا تھا۔ میں نے ماں اور باپ دونوں کی محبت صرف اپنی ماں سے ہی تو پائی تھی، اب وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ جو میرا سہارا بچ گیا تھا اس سے مجھے خوف آتا تھا۔ میں اس سے شفقت کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایسے مشکل وقت میں بھی ثنا میرے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی۔ میری ماں کا انتم سنسکار بھی ہو چکا تھا۔ میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے آنسو تھے کہ خشک نہیں ہوتے تھے، میری سسکیاں تھیں کہ تھمتی نہیں تھی۔ میرے باپ نے تو مجھے جھوٹی تسلی تک نہیں دی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر بھی تھی کہ میرے باپ کی آنکھ سے تو میری ماں کے غم میں ایک آنسو تک نہ چھلکا تھا۔ میرا باپ شراب کا عادی تھا، اسی لیے رات کو شراب ضرور پیتا تھا۔ چند دن بعد وہ ایک بار میرے کمرے میں آیا، مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا، تم نے کیا نحوست پھیلا رکھی ہے؟ چل کھانا بنا اور گھر کے کام کاج بھی کر۔ بہت منا لیا اپنی ماں کی موت کا سوگ۔ میرا دل اپنے باپ کی باتوں سے خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن لب خاموش تھے۔ روتے روتے میری آنکھوں سے آنسو تک خشک ہو چکے تھے۔ میں نے گھر کے کام کاج شروع کر دیے، لیکن اس کے بعد سے میرے باپ کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ وہ مجھے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایک بار مجھ سے کہتا، میرے لیے شراب کا گلاس بنا کر لا۔ ایسا وہ اکثر میری ماں سے کہا کرتا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے بے حد خوف آتا تھا، اسی لیے میں اس کی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کرتی تھی۔ میں کچن میں گئی، فریج میں سے برف نکالی اور گلاس میں ڈال دی، پھر شراب کی بوتل سے شراب گلاس میں ڈالی اور اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے باپ نے ایک بھرپور نظر میرے سر سے پیروں تک یوں ڈالی کہ میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ کبھی میں سوچتی کہ میرا باپ کیسا شخص ہے، کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ میرے باپ نے میرے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے میرے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا اور میرا ہاتھ مس کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے گلاس لیا۔ مجھے اپنے باپ کی نظروں سے پہلے بھی خوف آتا تھا، لیکن آج تو میرا جی چاہا کہ اس کے کمرے سے ہی باہر نکل جاؤں۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو مجھ سے کہنے لگا، پوجا ادھر آ۔ اپنے باپ کی پکار پر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ حالانکہ اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا، وہ غصے میں بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن میرا دل بے چین تھا۔ عورت چاہے کسی بھی مذہب یا ذات پات کی ہو، فطرتاً بری نظروں سے گھبرا جاتی ہے۔
میری یادداشت کے ساتھ ساتھ میری چھٹی حس بھی بہت تیز تھی، جو مجھے اس وقت خطرے کی گھنٹی سنا رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس پہنچی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ پھر مجھے اپنے بیڈ پر بٹھا لیا، کہنے لگا، میں نے تو اب غور کیا ہے، تو بڑی حسین نکلتی جا رہی ہے، کیا رنگ روپ نکالا ہے تو نے۔ وہ جس نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جس طرح کی باتیں کر رہا تھا، میں اس قدر بدحواس تھی کہ میرے پورے وجود کے مسام سے پسینہ بہنے لگا۔ اس وقت اس کی نظریں، اس کی باتیں ایسی ہرگز نہ تھیں جو ایک باپ کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، شراب پینے کے بعد انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بیٹی کا احترام تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آج میں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے کمرے میں بھاگ کر چلی گئی، اپنا کمرہ بھی بند کر لیا۔ میرا دل اس وقت یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر ہی آ جائے گا۔ مجھے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی باپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں صبح ہوتے ہی اسکول چلی گئی، لیکن اب پڑھائی میں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں پتا جی کی باتیں آتی تو مجھے گھر جانے سے ہی ڈر لگنے لگتا۔ ثنا مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم اب اپنی والدہ کے غم کو بھلا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ سمجھی کہ میری خاموشی کی وجہ میری والدہ کی موت ہے، لیکن میں کسی اور ہی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ واپسی پر میں ثنا کے گھر چلی گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے اس کے گھر جا کر سکون سا ملتا تھا۔ اس کے گھر اس کے والد بھی تھے اور بڑے بھائی بھی، لیکن مجھے کبھی ان کی نظروں سے وہ الجھن محسوس نہیں ہوئی جو اپنے سگے باپ کی آنکھوں سے ہوتی تھی۔ جب میرا باپ مجھے دیکھتا تھا، میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ جاتی تھی۔ پہلی بار میں نے وہاں تلاوت کلام پاک سنی تھی۔ ثنا کی والدہ بڑی خوش الحانی سے کلام پاک پڑھ رہی تھی۔ ان کی آواز نے تو گویا میرے اندر ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ لیکن میں ہندو مت سے تھی۔ جلدی سے میں نے خود کو جھڑکا اور گھر کے کام کا بہانہ بنا کر اپنے گھر آ گئی۔ اگر کچھ دیر اور وہاں بیٹھتی تو وہیں کی ہو جاتی۔ میں نے گھر میں آتے ہی اپنے گھر کے صحن میں ہی سامنے کرشن بھگوان کی مورتی پڑی دیکھی۔ صبح سویرے ہی میں اس پر اگربتیاں لگا دیتی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کیے میں کرشن بھگوان کے آگے راپ پڑھنے لگتی تھی تاکہ میری مشکلات ٹھیک ہو سکیں۔ اپنے نام کی طرح میرا رجحان بھی پوجا پاٹ کی طرف زیادہ تھا۔ میں نے جلدی سے سیتا اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی اور اسے پڑھنے لگی، لیکن اندر کی بے چینی ایسی تھی کہ سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں بالکل سی تھی۔ کیوں تھی اس کی وجہ مجھے بھی معلوم نہیں تھی۔ میری زندگی الجھنوں کا شکار تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اب ثنا کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ بے شک ثنا نے کبھی بھی مجھے اپنے دین کی دعوت نہیں دی تھی، لیکن اس کے گھر کا پاکیزہ ماحول مجھے سکون بخشتا تھا۔ ان کا اخلاق مجھے ان کے مذہب کی طرف راغب کرتا ہے۔ میں نے آج تک کبھی اس کے باپ بھائی کو کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہی رکھتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے ان پر حیرت بھی ہوتی تھی کہ کیسے مرد تھے وہ جو عورت کو دیکھتے ہی نظریں بدل لیتے تھے، ورنہ مرد کہاں ایسا کرتا ہے۔ وہ عورت پر ہر قسم کی نظر ڈالنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ کون سی ایسی قوت تھی جو ان کی نظروں کو حسین سے حسین لڑکی پر بھی اٹھنے نہیں دیتی تھی؟ میں دیکھنے میں بے حد حسین تھی، لیکن ثنا کے بھائیوں نے آج تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی ثنا کے کمرے میں آتے تو پہلے دستک دے کر پوچھتے کہ کمرے میں اس کی کوئی دوست تو نہیں۔ جب انہیں میری موجودگی کا علم ہوتا تو وہیں سے واپس پلٹ جاتے۔ میرے دل میں ثنا کے گھر والوں کا بہت زیادہ احترام بڑھ چکا تھا، کیونکہ ان کے اندر رشتوں کا تقدس نظر آتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پورا دن ثنا کے بارے میں سوچتی رہتی۔ رات کو جب میرا باپ واپس آیا تو اس وقت بھی نشے میں چور تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ نشے کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے مجھی پر گرنے لگا تھا۔ مجھ میں اتنی طاقت تو نہ تھی کہ اپنے باپ کے بھاری وجود کو سنبھال سکتی۔ بمشکل ہی میں نے اسے سہارا دیا اور اس کے کمرے میں جا کر لٹا دیا، لیکن جیسے ہی میں وہاں سے جانے لگی میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جس بات اور خواہش کا اظہار اس نے مجھ سے کیا وہ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن اس بار میرے باپ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میرا کوئی بھی احتجاج کام نہ آیا۔ میں روتی رہی، اپنے باپ کو شرم اور غیرت دلاتی رہی کہ میں اس کی بیٹی ہوں، اس کا خون ہوں۔
وہ میرے ساتھ کیسے اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن میرے چیخنے، پکارنے، رونے بلکنے نے بھی میرے شرابی باپ کو پاپ کرنے سے نہیں روکا تھا۔ صبح میری حالت یہ تھی کہ مجھے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات سوچنا بھی پاپ لگتا تھا جو میرا باپ میرے ساتھ کر چکا تھا۔ مجھے اپنے ہی وجود سے گھن آ رہی تھی، نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف لیٹا وجود میرے لیے اتنا ناقابل نفرت ہو چکا تھا کہ اگر وہ مر بھی جاتا تو میری آنکھ سے ایک آنسو تک نہ بہتا۔ اپنے باپ کا جو گھنونا روپ میں نے آج رات کو دیکھا تھا، اس کا تصور بھی سہانے روح ہے۔ اٹھ کر میں اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر سامنے لگا آئینہ میری بربادی کی بڑی بھیانک تصویر مجھے دکھا رہا تھا۔ میں ایک دم آئینے سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں واش روم میں چلی گئی، شاور کھول کر اپنے لباس سمیت ہی پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ میری ماں کے لفظوں کی بازگشت میرا تنفس بڑھانے لگی۔ وہ کہتی تھی میری پوجا پوتر ہے۔ میں کہاں کی پوتر تھی؟ مجھے تو میرے باپ نے ایسی غلاظت لگا دی تھی کہ مجھے اپنا آپ کسی گندے جوہر سے لت پت لگ رہا تھا، جیسے میں بدبودار کیچڑ سے بھر چکی ہوں۔ میرا سانس بری طرح سے پھولنے لگا۔ گندگی کا احساس مجھے ہذیانی میں مبتلا کر چکا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہی تھی، اپنے چہرے کو، اپنے پورے وجود کو یوں رگڑ کر دھو رہی تھی کہ جیسے کوئی گندگی میرے وجود کے ساتھ چپک گئی ہے۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں 1 گھنٹے تک بہتے پانی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ جب میں باہر آئی تو کپڑے تبدیل کر کے اپنے باپ کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ میرے کانوں میں اپنے باپ کے غلیظ جملے گونج رہے تھے کہ مرد عورت کے بیچ بس مرد عورت کا ہی رشتہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ باپ بیٹی، ماں بیٹا کچھ نہیں ہوتا، بس مرد ہوتا ہے اور عورت ہوتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھے بخش دوں گا، اب تو روز میری رات کو رنگین کرے گی۔ ایک رات جس عذاب سے میں نے گزاری تھی مزید نہیں گزار سکتی تھی۔ بہتر تھا کہ میں یہاں سے چلی جاتی۔ میں ایسی اذیت روز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی ہلکی ہلکی روشنی ہی باہر پھیلی تھی۔ باہر گلیوں میں سناٹا تھا۔ میں چادر سے خود کو چھپائے بھاگ رہی تھی۔ میرا رخ مندر کی جانب تھا۔ میں بھاگ رہی تھی۔ جو غلاظت میرے وجود پر لگ چکی تھی مجھے پاکی چاہیے تھی۔ میرا وجود اور میری روح اس گناہ سے ناپاک ہو چکی تھی۔ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ ایک باپ کیسے یہ گناہ ایک بیٹی کے ساتھ کر سکتا تھا؟ میں بھاگتی ہوئی مندر میں داخل ہوئی تھی، لیکن مندر کی سیڑھیوں پر بھی میرے قدم رک گئے تھے۔ مجھے لگا میں پوتر نہیں ہوں اور مندر ایک پوتر جگہ ہے، میں کیسے اس میں داخل ہو سکتی تھی؟ وہاں سیڑھیوں سے ایک پنڈت جی نیچے اتر رہے تھے۔ میں نے انہیں پکارا اور ان کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا میں پاک ہونا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مندر پاک جگہ ہے لیکن میں پاک نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے مندر کے باہر ایک کنواں بنا ہے، وہاں کا پانی پوتر ہے، جا کر وہاں سے سیون کر لو۔ میں اس کنویں کے پاس چلی گئی۔ میں نے کنویں سے پانی نکالا اور اس ڈول کو اپنے اوپر پھینک لیا، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں مندر میں رہنے لگی، ہر وقت پوجا کرتی رہتی، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اسی لیے اب بھی میں ناچ رہی تھی، لیکن شاید ایشور مجھ سے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اوم جے جگدیش ہرے، سوامی جے جگدیش ہرے، جو دھاوے پھل پاوے، دکھ ونش من کا سوامی، سکھ سمپتی گھر آوے، کشٹ مٹے تن کا، اوم جے جگدیش ہرے۔ میں ہندی سن رہی تھی، لیکن ان لفظوں کا مطلب میرے اندر کی کیفیت کو الگ رنگ دے رہا تھا۔ میرا دل بے چین سا ہونے لگا۔ جب مجھے مندر میں بھی سکون چین نہیں ملا تو میں وہاں سے بھی باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اگلی منزل کیا ہے۔ میں 1 سال سے اس مندر میں تھی، لیکن بے چین تھی۔ مجھے لگا پالنے والی ذات کوئی اور ہے، جس کی پوجا میں کرتی ہوں وہ تو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ وہ ایک پتھر کا بت ہے، پھر وہ رب العالمین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کائنات کو چلانے والی ذات کوئی اور ہے۔ میرے اندر کا شور اس قدر زیادہ ہو چکا تھا کہ مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میرے قدم اذان کی آواز پر رکے تھے۔ اللہ اکبر کی صدا پر میرے دل کی حالت بدلی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ حی علی الفلاح کی آواز سن کر میرے قدم مسجد کی جانب اٹھنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون سی قوت ہے جو مجھے ادھر لے کر جا رہی ہے۔ شاید حق اور سچ کی قوت تھی۔
کہ میں مسجد کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ سامنے مرد حضرات اپنی صفیں درست کر رہے تھے، میں وہیں کونے میں کھڑی ہو گئی۔ جب امام مسجد نے نماز میں تلاوت کلام پاک شروع کی، مجھ پر رکت سی طاری ہونے لگی، میرے اندر ایک طمانینت سی اترنے لگی۔ اس کلام میں شاید کوئی ایسا اثر تھا کہ میرے اندر کی پیاسی روح مجھے سیراب ہوتی محسوس ہونے لگی۔ جماعت ختم ہو چکی تھی، لوگ مسجد سے باہر جا چکے تھے، بس وہ بزرگ سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا ورنہ وہ مجھے پہچان جاتے۔ وہ ثنا کے والد تھے۔ میں نے کہا میں پاک نہیں ہوں، ایک گناہ گار ہوں، لیکن میں نے وہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ وہ خود ہی اٹھ کر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، اللہ کی ذات گناہوں کو بخشنے والی ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں کے ندامت کے آنسوؤں سے ہی اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ میں نے کہا میں ہندو لڑکی ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساری بات انہیں بتا دی، اور جب اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو میرا چہرہ دیکھ کر وہ حیران سے ہوئے تھے، پھر نظریں جھکا گئے، کہنے لگے تم پوجا ہو؟ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم مظلوم ہو، خود کو گناہ گار نہ سمجھو۔ میں نے کہا مجھے جو سکون یہاں مل رہا ہے وہ پوجا پاٹ میں نہیں ملتا، میں کلمہ حق پڑھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے چند لوگوں کی موجودگی میں مجھے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو چکی تھی۔ پھر وہیں اسی مسجد میں انہوں نے میرا نکاح اپنے بیٹے یعنی ثنا کے بھائی سے کر دیا۔ میرا نام بھی انہوں نے عائشہ رکھا۔ جب میں ان کے گھر آئی تو ثنا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہوا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی، کہنے لگی یہ میری دلی خواہش تھی، میں روز دعا کرتی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور میری بھابھی بن جاؤ۔ پھر مجھے یہ بتانے لگی کہ میرے شرابی باپ کو کوڑ کی بیماری لگ چکی ہے، اس کے وجود سے ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ وہ موت مانگتا ہے لیکن اسے موت بھی نہیں آتی، وہ روز تڑپتا ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کی چیخیں پورا محلہ سنتا ہے۔ وہ منہ سے اعتراف کرتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ یہ سن کر خدا کی قدرت پر میرا یقین اور بھی پختہ ہو چکا تھا۔ بے شک وہ ذات اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔